آج ہم سورۃ القصص کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون کے واقعات۔ جی، اور ان قصوں میں بڑی گہرائی ہے، بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ اللہ کی مدد، آزمائش، تکبر کا انجام، یہ سب کچھ۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان واقعات سے اہم نقاط اور اسباب سمجھیں۔ تو شروع کرتے ہیں؟ یقیناً۔ اچھا، تو سورت کا آغاز ہی فرعون کے ظلم سے ہوتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو کتنا کمزور سمجھتا تھا، ان کے لڑکوں کو مار ڈالتا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ جبر تھا۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں، یہیں پر اللہ کا وعدہ بھی آتا ہے کہ وہ انہی کمزوروں پر احسان فرمائے گا، انہیں رہنما بنائے گا، زمین کا وارث بنائے گا۔ اور فرعون اور حامان کو وہی دکھائے گا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ بالکل، یہ امید دلاتا ہے کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ اور پھر وہ معجزاتی واقعہ، موسیٰ کی والدہ کو حکم ہوتا ہے کہ بچے کو دریا میں ڈال دو۔ اللہ کا وعدہ کہ وہ اسے واپس لائے گا، رسول بنائے گا۔ یہ تو کمال کا توکل ہے۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جی، اور پھر آخرکار اللہ کی حکمت سے موسیٰ اپنی ماں کے پاس ہی دودھ پینے کے لیے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے کی سچائی کی ایک عملی مثال ہے۔ پھر جب موسیٰ جوان ہوئے، انہیں حکمت اور علم ملا۔ ایک دن شہر میں ایک ناگہانی واقعہ ہو گیا، ایک شخص کا قتل غیر ارادی طور پر۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ یہ نبی کی بشری فطرت اور توبہ کی اہمیت دکھاتا ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں، لیکن اگلے دن پھر ایک جھگڑا اور بات کھلنے کا ڈر۔ تبھی ایک خیرخواہ نے آ کر خبردار کیا کہ سردار تو آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ فوراً شہر سے نکل گئے؟ جی، خوف کی حالت میں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مدین کی طرف۔ اللہ سے دعا کی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سفر بھی تو ایک آزمائش ہی تھا۔ بالکل، کردار سازی کا ایک اہم مرحلہ۔ مدین پہنچ کر وہاں کنویں پر 2 خواتین کی مدد کی، اور اسی نیکی کے صلے میں انہیں پناہ ملی، کام ملا۔ اور پھر خاندان بھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اچھا، پھر مدین میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد واپسی پر کوہ طور پر آگ دیکھی۔ جی، اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا، نبوت عطا فرمائی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ انہیں 2 بڑی نشانیاں بھی دی گئیں، عصا اور ید بیضا، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ ہاں، تاکہ وہ فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے پاس جا سکیں۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو مددگار مانگا، اپنی زبان کی لکنت کا ذکر کرتے ہوئے، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ قیادت میں مددگاروں کی ٹیم ورک کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جب موسیٰ یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس گئے، اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہی تکبر، انکار۔ اس نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور پھر حامان سے کہا ایک اونچی عمارت بناؤ، میں ذرا موسیٰ کے خدا کو دیکھوں تو۔ مطلب انتہا کی سرکشی۔ اور اسی تکبر کا انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر سب دریا میں غرق کر دیے گئے۔ طاقت کے نشے میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے عبرت۔ بالکل۔ اس کے بعد سورت میں قارون کا قصہ آتا ہے۔ جی، قارون جو تھا تو موسیٰ ہی کی قوم سے، بنی اسرائیل میں سے، لیکن اسے اللہ نے بے تحاشا دولت دی تھی۔ اتنی دولت کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا کئی طاقتور آدمیوں کے لیے مشکل تھا۔ ہاں، تو قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اتنا اترانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دولت سے آخرت کا گھر تلاش کرو، دنیا میں اپنا حصہ بھی رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بڑی متوازن نصیحت تھی۔ مگر قارون نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ سب تو مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، مطلب سارا کریڈٹ خود لے لیا۔ اللہ کے فضل کو بھلا دیا۔ بالکل، اور پھر وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے۔ لیکن جو اہل علم تھے انہوں نے فوراً ٹوکا۔ جی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ثواب ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے،
اور یہ بات صبر کرنے والوں کو ہی سمجھ آتی ہے۔ اور آخر میں قارون کا کیا بنا؟ اسے اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ اکبر! اور جو لوگ کل تک اس کی دولت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ واقعی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس سے چاہے زیادہ دے، جس سے چاہے کم، اور یہ کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو اس میں بھی بڑا واضح سبق ہے کہ اصل کامیابی تقوی میں ہے، تکبر یا فساد میں نہیں۔ بالکل، دولت بذات خود مسئلہ نہیں، اس پر اترانا اور اسے غلط جگہ استعمال کرنا تباہی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا ان قصوں سے کہ اللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، فرعون جیسے متکبر حکمران ہوں یا قارون جیسے مغرور دولت مند، ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اور اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر اور مضبوط بناتا ہے۔ اصل پیغام یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کی چمک دمک، یہ سب عارضی ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جی ہاں، اور آخرت کا اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد۔ سورت کے آخر میں بھی یہی بات بہت زور دے کر کہی گئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہم اس حقیقت کو دل سے مان لیں کہ سب کچھ فانی ہے، صرف اللہ باقی رہے گا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو یہ سوچ دنیاوی کامیابی ناکامی، دولت، طاقت، ان سب چیزوں کے پیچھے ہماری دوڑ کو کیسے بدل سکتی ہے؟